بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سبق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل ہے، جس کا قرآن میں جا بجا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128، 129 اور 130 میں 3 دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا کر تعمیر کو مکمل فرمایا، اور اس کے بعد یہ دعائیں کعبہ کے بالکل نزدیک میں فرمائی۔ ان میں کی ایک دعا یہ ہے کہ اللہ پاک، آپ کے حکم کی تعمیل میں ہم نے اس بنیادوں کو اٹھا کر کی تعمیر کو مکمل کیا، اسے تو قبول فرما۔ اور دوسری دعا میں اللہ سے یہ بتایا کہ یا اللہ، مجھے اور میرے بیٹے کو آپ کا فرما بردار بنا، اور ہماری آنے والی نسلوں کو آپ کا فرما بردار بنا۔ اور تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ، میری آنے والی نسلوں میں سے ایک نبی بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور اس کو کھول کھول کے سمجھائے اور ان کے دلوں کو مانجے اور صاف کرے اور تزکیہ کرے۔ یہ تینوں دعاؤں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی چھوٹا یا بڑا عمل کریں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم عمل کے بعد دعا کریں اور اللہ سے اپنے عمل کو قبول کروائیں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر کہ جن کی نسلوں میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، وہ اللہ سے دعاؤں میں یہ مانگتے ہیں کہ اللہ، مجھے اور میری اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا۔ کتنی فکر اور ضرورت کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر ہم نے بڑے بڑے چیلنجوں کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے اور دین پر عمل بھی کرنا ہے، اور آنے والی نسلوں کے دین پہ رہنے کی اور بقا کی فکر بھی کرنی ہے۔ ہم اپنی کوششوں کو بھی کریں اپنے عمل کے ذریعے، اس لیے کہ دنیا عالم اسباب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دعاؤں میں اللہ سے کہتے رہیں، اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، مرتے دم تک ہم ایمان اور اسلام کے ساتھ رہیں، ہدایت کے ساتھ رہیں، اور ہماری موت ایمان پہ ہی آئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری دعاؤں میں کثرت سے ہم اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ، ہم نے ہماری جس نسل کو یہاں لا کے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، اللہ انہیں آپ کا فرما بردار بنا، آپ کے دین کا جو ہے کلمہ بلند کرنے والا بنا، اور ہماری نسلوں کی ایمان کی اور اسلام کی حفاظت فرما۔ تیسری دعا جو ہے اس میں حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں ذکر ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ آپ کی نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یعنی جب انہوں نے فرمایا، اے اللہ، میری نسلوں میں سے ایک نبی بھیج، تو اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور اس دعا کی نتیجے میں اللہ نے مجھے آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں بشارت ہوں میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی، جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا۔ سورہ صف میں 28ویں پارے میں 8ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ میں جب میری ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور دنیا روشن ہو گئی۔ تو اسی ہدایت و نور کے ذریعے جو ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں عام اور تام ہو گیا، جس کو ہم اپنی حقیقت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبوت کے بعد 23 سال دنیا میں رہے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، لیکن ان کا دین، ان کا لایا ہوا ہدایت والا نور دنیا میں ایسے پھیلا کہ آج ہم کہتے ہیں کہ 1.8 بلین مسلمان دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ اسی نور کا نتیجہ ہے جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اللہ پاک ہمیں اس نور کا وافر حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر، اسلام پر قائم و دائم رکھے، ہماری نسلوں کو ایمان پر، اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔